رضا کی خاطر کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے ادھر کفار پھر بھی دل برداشت ہو گئے نے انہاں نوں سکون نہیں ملدا پیا انہاں نوں چین نہیں ملدا پیا بار بار تکلیفاں دے بارے سوچتے نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نوں مارنا شروع کر دیتا حضرت صحابہ نوں تکلیفاں دینیاں شروع کر دتیاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جسم کو کپڑا اتار دیا گیا قمیض اتار دی گئی چندری ڈال دیا گیا تے پتھر کی رکھ دیا گیا ہے پھر کہندے نے بلال کلمہ چھڑ دے بلال دامنے ایمان چھڑ دے دامنے اسلام چھڑ دے دامنے محمد چھڑ دے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے جنیاں تکلیفاں دینیاں دے لو جنے دکھ دینے دے لو جنہ آزمانا چاہتے دے آزما لو بلال توڑیاں تکلیفاں دے برداشت کر لے گا یار دا دتا ایمان نہیں چھڑ سکدا صحابہ نوں تکلیفاں دتیاں جا رہی نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوں ستایا جا رہا ہے جڑے گھر دے اندر ماپے رہے ہو جتھے ماں رہی ہوے جتھے باپ رہا ہے اس گھر دے وچوں بھی نکال دتا جائے وہ بندہ برداشت نہیں کر سکدا میری سرکار نے دین اسلام کی خاطر مکہ نہیں چھڑیا وے میری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی خاطر مدینے کا رخ بھی فرمایا ہے سرکار نے ہجرت بھی فرمائی ہے ہجرت کر کے میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف تشریف لے گئے مسجد قباء بن گئی ہے مسجد نبوی بن گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منن والے آئی جا رہے ہیں سرکار کی ذات دے کلمہ پڑھی جا رہے ہیں مسلمان ہوندے جا رہے ہیں ایک کافراں نوں برداشت نہیں ہوندا مسلماناں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے نبی کریم علیہ السلام نوں ستان واسطے آقا کریم علیہ السلام دی زبان ذات تے ظلم کرن واسطے ابو جہل نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا جاری کر دتا کہندا شام تے ساڈا قافلہ جا رہا ہے شام تے قافلہ آندیا اے مسلمان صحابہ نے اے نبی دے منن والےاں نے ساڈے قافلے نوں روک لیا ہے ساڈا قافلہ لٹ لیا ہے جلدی نال سارے کفار تیار ہو جاؤ میدان بدر دے اندر آ جاؤ سارے کفار میدان بدر دے اندر پہنچ گئے نے ادھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بٹھا لیا ہے بٹھا کے میری سرکار نے فرمایا کفار دی ساری طاقت سکتی ہے مار بھی لانا پڑے گا جانا بھی دینیاں پہن گیا اتنے دنیا کے نال کٹنا پڑے گا اللہ کی ذات کی خاطر تکلیف برداشت کرنی پڑے گی میں جان لے کہہ سکتا ہوں واپس کی ضمانت کوئی نہیں صحابہ دے جو صحابہ کے یار کھڑے ہوئے ابو بکر کھڑے ہو گئے عمر کھڑے ہو گئے علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے صحابہ کھڑے ہو گئے جا رہے ہیں عرض کرتے ہیں سونیا تو آج چہرے والیا ایک کلمہ پڑھ لیا تھوڑی ذات دے اوتے پاویں کتنی طاقت ہوئے تکات دے اندر بھی زیادہ ہون حالات چنگ بھی انہاں دے کول زیادہ ہون اسی محمد عربی دے غلام سونیا آڈر کرنا تہاڈا کام ہے جانا اساں غلام دے جواب اور حکم فرما دے جاؤ جانا ساڈیاں قربان ہون واسطے تیار ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے فرمایا میرے صحابہ میدان بدر سج گیا ہے کفار سارے اکٹھے ہو گئے نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ دے اندر سارے صحابہ ایک زبان ہو کے کہندے نے سونیا اسی طاقتاں ول نہیں ویندے اسی حالات جنگ ول نہیں ویندے اسی کافراں دی تعداد ول نہیں ویندے ساڈا تے ایمان ہے جے نال رب ہوئے گا جے نال مصطفی ہوئے گے اگر مر بھی جائے گا اللہ شہادت دا رتبہ عطا فرمائے گا اے مسلمان ہے جڑا مر جائے اللہ شہید دا رتبہ دیندا وے اگر زندہ ہو جائے اللہ شہادی دا رتبہ دے گا جی سونیا دوویں پاسے اسی کامیاب دوویں پاسے کامیاب سرکار اسی حق دے نہیں صحابہ نوں پتہ سی کہ اسی حق دے ہاں تے جدوں حق دے ہوئیے تے پھر ڈٹ کے تے کھڑا ہونا چاہیے میرے نہیں ویکھیدا کہ سامنے پاویں پوری دنیا کے پاسے ہو جائے اگر تو حق دے وچ لوکاں دا بھی ایک پاسے کھڑا رہے تیری سچائی دی طاقت تیرے پرواہ نہ کرے ساڈے صحابہ رضی دی سونیا سی حق دے اور سانوں پتہ ہے کہ اسی کامیاب ہوواਂگے اگر اسی مر گئے تے اللہ سانوں شہید اور اگر اسی آ گئے تے اللہ تعالی سانوں فاضل دا رتبہ عطا فرما دے صحابہ تے یاد میرے کریم
گے، یہ پتا کوئی نہیں واپس کنے آنا یا نہیں آنا۔ گھر دے اندر دھی پتر بھی ہون گے، لوگوں کی بنائی ہوئی جائیداداں بھی ہون گیا، اور جتنے ماں پیو رہے انہاں دی یاداں بھی ہون گیا۔ اے صحابہ تہاڈی عظمت نو سلام ہے، تہاڈیاں قربانیاں نو سلام ہے۔ یہ دین دی خاطر اپنے بچوں کی چھڈے نے، دین دی خاطر اپنی جائیداداں بھی چھڈیاں نے، دین دی خاطر اپنا ہوائی گھر بھی چھڈیا ہے۔ میدان بدر دے اندر پہنچ گئے نے، ادھر کفار صفا لا ہو گئے نے، کفار دیاں صفا بن گئیاں، ادھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں دے صفا بن گئیاں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نے جدوں صفا بنا لیاں نے، حضور دے ہاتھ دے اندر ایک نیزہ ہے، نیزہ نوکدار نہیں، میرے کریم آقا سونی سونی چال چل دے نے، صحابہ دیاں صفا سیدھیاں کردے پئے نے۔ ایک صحابی دا نام ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ، اے صحابہ دی صاحب حضرت سواد تھوڑے جے اگے کر کے کھڑے ہوئے نے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیزہ پکڑیا، نیزہ پکڑ کے میری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے
بندیاں گئیاں. اب جہل بڑا مان اور راز سی کہ میرے کو بڑے سورمے نے میں لگا کہ میں کر لاگا. سرکار نے فرمایا تو کالے جڑے تیرے کو دے دے. تو کالر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر ایک وہ جگہ ہے میدان بدر کے اندر آج بھی ہے جتنے مسجد بنائی گئی. شاید کہیں میں زیادہ کا موقع ملیا ہو وہ جگہ ہو گئی جتنے سرکار بیٹھ کے میرے ساتھ میرا کیڑا صحابی یہ لڑتا پیا اسلام کی خاطر کیویں دا پر استعمال کرتا پیا کیویں جنگ لڑتا پیا. وہ جگہ تے بیٹھ کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا منظر دیکھا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جدوں تک اساں حکم نہیں دیں گے ادوں تک کسی نے اگے بڑھنا نہیں. صحابہ بنیاں نے اور یہ صحابہ بنیاں بنیاں دے وچ آج دے مال دینا بڑا اوکھا ہو گیا نا. جنہاں دے زکات فرض غور کرو وہ بہت بڑیاں ہستیاں سن جنہاں دے سرکار دے قدماں تو اپنیاں اولاداں دا قربان کر دتیاں شہیداں قربان کر دتیاں. ایتھے جو تائی عزت کو مار دو کہ دینا جڑا جو ہمت نہیں پیندی حوصلہ نہیں پیندا. حالانکہ دیتا کہ نہیں رب نے اونی راہ نہیں دینا وہ پھر کہیں گے 97 پھر بھی لاکھ لاٹائی دے دے میں پھر بھی تیرے کو راضی ہو جاواں گا. یہ بھی کھا تے پھر جدوں لوٹائی دے گا ان دے بدلے میں پتہ نہیں تینوں کتنا کو عطا فرما دینا. لیکن نہیں دیندے اسی سب بن کے بیٹھ جاندے. میں بڑی محنت نال کرنا محنت کسے دی کونی بڑیاں بڑیاں محنت کار نو اگر ملدا تو محنت کرن والا اگر اون دے نصیباں دے نال اون دی رقم ملدا محنت دی وجہ تو صرف تے پھر مزدور نو سارا بہتا ملنا کیونکہ مزدور تو بعد کے کوئی محنت نہیں کرتا. باقی تو کوئی بیٹھا اپنی دکان دے اندر بیٹھا پکا لگا سکون دے نال کسی دا کاروبار چل رہا کسی دی تجارت چلدی پئی کسی دے اگے بڑے جڑے نے مزدور کام کردے پے محنت دی وجہ تو نہیں. یہ خاص اللہ دا کرم ہے کہ اللہ تعالی رزق دی فراوانی عطا کر دیندا ہے. لیکن نیک یا ہمارا کہ وہی راز دیندا ہی نہیں. تے ہمت کرو اوندا دتا ہویا ہے کافراں نوں دیندا ہے اونے دین دے نال اون دے رزق دے اندر اون دے خزانے وچ فرق کوئی نہیں پینا. اسی لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی اور بھی عطا فرما دے. صفا بنیاں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار صحابی عاشق اکبر صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سرکار کی بارگاہ دے اندر تے جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ ہے کہ جنگ دا انداز دیکھ کے ایک غلام کو ہٹا کے ودے گا ایک غلام آئے گا کافروں دے وچوں اور پھر دو دا مقابلہ ہوئے گا پھر تین دا مقابلہ ہوئے گا پھر 10 جنگ شروع ہو جائے گی. لیکن یا رسول اللہ آج میں چاہتا ہوں کہ میرا سدا بیٹا طوفان سب کے اندر کھڑا ہے. سدا بیٹا خون طوفان سب کے اندر کھڑا ہے. یا رسول اللہ ابو بکر کو برداشت نہیں ہو رہا کہ ابو بکر کا خون ابو بکر کا بیٹا پتر بڑے دشمنوں کی سب کے اندر کھڑا ہے. یا رسول اللہ ابو بکر کو اجازت دو ایک کا مقابلہ بعد کے اندر دو کا مقابلہ بعد کے اندر تین کا مقابلہ بعد کے اندر یہ 10 جنگ شروع بعد ہو گئے. یا رسول اللہ آج ایک باپ کو اجازت دے دو میں اپنے بیٹے کا سر دے دو جدا کر کے لوگوں کو دسنا چاہتا ہوں سرکار کی خاطر پتر کی میں قربان کرے دشمنوں کے ساتھ دے اندر برداشت نہیں ہو رہا. لیکن تو انہوں پتا میرا نبی ہو بے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے ان میں خیر عطا فرمایا جانتے تھان ایک وقت آئے گا جن میں ابو بکر ساڈے تے جانا قربان کر رہا ہے انہاں دا بیٹا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. وہ وقت آیا جنگ بدر دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور کچھ مارے گئے جنہاں بڑا بڑا نام سے چھوٹے چھوٹے بچیاں نے بھی انہاں مار چھڑیا. اللہ تعالیٰ نے سلام و شان عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویت عطا فرمائی اور اسلام کا پرچم لہرایا اور کفار جس کو نابود ہوئے اور کچھ قیادی بنا لے گئے. اس کے بعد جب جنگ بدر ہو گئی وقت گزر گیا حضرت عبد الرحمن نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. حضرت ابوبکر کے بیٹے جب اسلام قبول کر لیا اپنے باپ کے کول بیٹھے تھے حضرت ابوبکر کے کول قدمہ دے کول بیٹھے تھے بیٹھے بیٹھے گزارش کی تھی کہہ دے مجھے یاد ہے کہ بدر والی فرمایا کی تے کہنے لگے جی وہ جدو تسی میری تلوار دے تھلے ایک دفعہ آئے تو میں تانوں والد سمجھ کے چھڈ چھڈیا پھر تسی میری تلوار دے تھلے دوسری مرتبہ آئے تے میں تانوں پھر اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا تو تیسری مرتبہ میری تلوار دے تھلے آئے میں پھر اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا. حضرت ابوبکر لیٹے سن آپ کھڑے ہو گئے اور چہرہ سرخ ہو گیا شرار دے اندر آئے اور آگے فرمایا پتر میں تیری تلوار دے تھلے 3 دفعہ آیا تو باپ سمجھ کے چھڑ دیتا تو 3 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 1 دفعہ میری تلوار دے تھلے آ جاتا اپنا پتر سمجھ کے چھڑنا نہیں تھی سرکار کا دشمن سمجھ کے قتل کر دینا
لیکن کریم جانتے ہیں کہ میں آج ابو بکر جاننا دیتا ہے کہ وقت آئے گا تو رحمان بھی جانا کر بات کرے گا. وہ وقت آیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں اسلام دی ایک توفیق عطا فرمائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے جنگ بدر کے اندر جنہاں کفار نو قیدی بنا لیا انہوں نے بارے مشورہ ہوا کہ انہاں کا کی کیتا جائے. حضرت صحابہ کرام مختلف جگہ مشورے دیتے. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو فدیہ لے کر چھڑ دیتا جائے. انہاں کو فدیہ لے کر انہاں چھڑ دو ہو سکتا ہے کہ اللہ انہاں نو اسلام کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے مشورہ آسان فرمایا. اور آقا کریم علیہ السلام فدیہ لے رہے. انہاں فدیہ دین والے دے وچ قیدیاں دے وچ حضور دے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کوئی شامل سن. انہوں نے کہا بھتیجے میرے کو کوئی مال ہی کوئی نہیں ہے, میرے کو کوئی پیسہ نہیں ہے. ہوں جب میں تمہیں حدیث سناواں تے اس سے پہلے سبحان اللہ فرماؤ سرکار دی شان علم غیب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا. میں اس سے پہلے کچھ حوالہ جا کے ہو دینا کنا کتابوں کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے. اس حدیث میرے کریم آقا دی شان ظاہر ہوندی. پہلی کتاب زرقانی شریف سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہو. اہل علم نو بتاوے کہ کتنا اوکھا کام ہے کتنا اوکھا کام ہے. انہاں کتاباں چھان کے تے وہ سارا کچھ لے آ کے تے اے چوپڑی روٹی تواڈے سامنے رکھی دی ہے. اینو مزے لے کے تے کھایا کرو تے سواد لیا کرو. الحمدللہ جدوں تک اس منبر تے موجود آ اللہ دے حکم دے نال قرآن حدیث دے مطابق ہی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور سرکار دی شان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جدوں بتا دی ہے تے پھر کیڑا ہے کہ جڑا آ کے اللہ دے مقابلے دے اندر گھٹان دی کوشش کرے. آندے رہیں گے کٹتے رہیں گے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے. آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا دے گا. اللہ نے شان بتائی ہے. پہلی حدیث پاک یہ حدیث پاک والے نے پہلی کتاب زرقانی شریف, دوسری کتاب سبل الرشاد سبحان اللہ تعالی فرماتے ہیں جنت کی طرف فرماتے لو. دوسری کتاب سبل الرشاد, تیسری تاریخ تبریز, چوتھی تاریخ خبیر, پانچویں سیرت حلبیہ, چھٹی حجت اللہ علی العالمین, ساتویں تفسیر خازن. فرماؤ جی فرماؤ سبحان اللہ. تفسیر نعمانی, تفسیر ابن کثیر, تفسیر تبیان القرآن, 11ویں روح المعانی, 12ویں مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, 13ویں تفسیر مظہری, 14ویں تفسیر ساوی. اس علاوہ بے شمار کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت عباس نے دنیا میں سوچا میرے پاس مال ہی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا وہ جڑا نکرے ڈبیا سی وہ کاٹ کے لیاؤ نا چاچا جی. حضرت عباس پریشان, حضرت عباس پریشان. حضرت حضور تے صرف مینوں پتہ سی یا میری بیوی نوں پتہ سی, تانوں کیویں پتہ میرے نبی علم ہے. بڑے بڑیاں نے اپنی کتاباں میں لکھا ہے کہ آج دے لوگ جو نے اٹھ کے کہتے ہیں سرکار کی بات ہے پوچھ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا چچا جی وہ جڑا دبیا سی اور زمین واٹے کے جڑا دبیا سی مٹی دے تھلے وہ لے کے آؤ نہ کٹ کے مال تہاڈے کول لے کے فدیہ دیو. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا میرے بھتیجے میں سایہ میری بیوی تھی اور تے تیجا کوئی بھی نہیں سی ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا چچا مینوں سب کچھ پتہ ہے کیونکہ میں رب دا سچا رسول تے بن گیا ہوں. میں اللہ دا سچا نبی اور رسول ہاں. مینوں رب نے سب کچھ دسیا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے جو فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جان گئے کہ میرا بھتیجا رب دا سچا رسول ہے. جب یہ دیکھا نا سرکار بھی ہے شان نے کہ کہہ رہے ہیں
شرافت کا پتلا بننے تو بہتر ہے کہ آپ نے جڑے فرض نے نا فرائض
ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਫਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆ ਤੇਰੀ ਪੁੱਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭੈਣ ਦੀ ਭਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਪੁੱਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਕਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆका जी सलाम दर से सरकार ने फरमाया अमीर हमदा किनो बदला लेके आया, फरमाया नहीं मोहम्मद बदला नहीं लेता, मोहम्मद ही कर देता, माफ कर देता, माफ करने वाले बंदे। कई थे जवान होंगे, कई थे बुजुर्ग होंगे जिन्होंने अज तक अपनी भैन से लड़ाइयां की। मेहरबानी करो ए माहे रमजान का अशरा मगफिरत चलता पिया, अल्लाह बख्शिश करता पिया, तुसी क्यों नहीं माफ करते? अल्लाह माफ कर दो। लाख पापी होंदे ने, लाख गुनाहां दे बाद भी कहंदे ने कि अल्लाह सानू माफ कर दे, ते अल्लाह को माफी की उम्मीद रखते हैं, ते जिन्हां दे नाल माफी वाला सलूक करना चाहिए उन्हां नूं माफ नहीं करते। तो जिन्हां दे नाल ज़कात दी जा सकदी उन्हां नूं फितराना भी दिता जा सकदा वे। ये साहिब निसाब होने की शर्त है ईद दी दे दो तुलोए आफ्ताब तक। तो अगर आज भी कोई दे दे इन दिनों के अंदर कोई दे दे तो फिर भी बेहतर है, फिर भी उनका जगह सदका फितर अदा हो जाएगा। 300 जेड़ा वे और उलमाए किराम ने मुफ्तियां ने किराम ने 2026 दर्जा के कराना कम अज कम गंदम के हिसाब के नाल 300 रुपया कढ़िया, 300 रुपया एक फर्द का। तो उस हिसाब के नाल अगर कोई 300 के हिसाब नाल दे सकदा है, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक है। फिर खजूर का भी हिसाब है, विश्वी का भी हिसाब है, अजकल खजूर का अलहदा है। तो अगर उन्होंने मुताबिक ताकत है तो उनके मुताबिक अपना फितरा अदा करो, वरना गंदम के आटे के बराबर अगर कोई दे सकता है कम अज कम 300 रुपया एक बंदे का, तो वो तुम अदा कर सकते हो। साहिब निसाब ना हो उन्होंने अदा करो, अपने रिश्तेदारों